اگر قرآن کریم نازل ہوتا جو الفاظ عربی کے اس کا معنی کچھ اور ہوتا اور اس کا باطن کچھ اور ہوتا تو پھر چیلنج کیسا؟ لہذا جو لوگ باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یا کہتے ہیں اس کا ظاہر یہ ہے، جیسے شیعوں کی ایک تفسیر اتفاق سے پڑھنے کا موقع ملا، اردو ترجمہ تھا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو فرمایا کہ ہم نے مردار اور خنزیر اور فلاں فلاں تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، تو باضابطے اس کے بغل میں حاشیے میں اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مردار سے مراد اور خنزیر سے مراد نعوذ باللہ من ذالک شیخین ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما معنی سمجھنا ہے۔ اسلام کے لفظی معنی ہوتے ہیں تابع ہو جانا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جسے راہ راست پہ ڈالنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی کہ اس کا دل اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کا مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اسلام کے معنی ہے مطیع ہو جانا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ یہ نہیں کہتا کہ مولوی صاحب قرآن میں تو آیا ہے، حدیث میں تو آیا ہے، مفسرین نے فرمایا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، تمام حدیثوں میں موجود ہے، کتب سنن کے اندر صحابہ کا بھی عمل ہے، لیکن ہمارے امام نے تو یہ کہا ہے، ہم تو فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پیر صاحب نے تو نہیں کہا، ہمارے امام صاحب نے تو نہیں کہا۔ زیادہ پڑھا لکھا ہے تو کہے گا ھذا الذی قلدتہ اعلم منک بالحدیث، ارے میں نے جس کی تقلید کی ہے وہ تم سے زیادہ حدیث کو جانتا ہے، اس کے پاس تو 70 پیٹیاں حدیث کی تھیں، نہ 700 نہ جانے کتنی، کتمانے حدیث کے ڈر سے وہ کہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے اس نے ساری حدیثوں کو سمندر میں بہا دیا۔ کی زیادتی پائی جاتی ہے، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ جس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ بہت ہی مشکل سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ مثال کیوں دی؟ کوئی آسمان پہ تھوڑا ہی چڑھ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام کی دولت سے صحیح معنوں میں حقیقی طور پر مالا مال نہیں ہوتا، اس کے دل پر باطن کی گندگی اس قدر چھا جاتی ہے کہ حق کو قبول کرنے سے اس کا دل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ آسمان پہ چڑھا۔ اس کی تصویر کی کہا کہ میں، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، بندہ اللہ رب العزت سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے دین کو رسوا کر دے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا دین سرخرو نہیں ہوگا، مسلمان سرنگو ہو جائیں گے، مساجد سے اذانیں روک دی جائیں گی، مساجد بند کر دیے جائیں گے، مدارس بند کر دیے جائیں گے، مسلمانوں کو اپنے دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بدگمانی ہے میرے بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ اختصار سے ایک جملہ بتا دوں، حسن ظن بڑی اچھی چیز ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے حسن ظن اور ایک ہے فریب حسن ظن۔ حسن ظن کیا ہے؟ ایک آدمی، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز وفي فرقانه المجيد:
افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیات قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. وقال اللہ جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. محترم صدر جلسہ اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، نوجوانان اسلام اور ہماری امت کے بزرگ حضرات اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس کی توفیق سے اس مجلس کا انعقاد ممکن ہوا، اور یہ کہ ہم اور آپ سبھی یہاں پہ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا ہوئے اور جمع ہوئے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام انجام نہیں دیا جا سکتا. جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الصلاح، اور پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، نماز کی جانب اور کامیابی کی جانب وہ بلاتا ہے. تو اس موقع پہ ہم ایک کلمہ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ ہمارے اندر نہ تو نیکیوں کے کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی برائیوں سے بچنے کی طاقت ہے، مگر یہ کہ اللہ ہی کی مدد سے. اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو نہ انسان کسی نیکی کو انجام دے سکتا ہے اور نہ شیطان کے وسوسے سے بچتے ہوئے کسی برائی سے رک سکتا ہے. اللہ ہی کی مدد سے یہ تمام چیزیں ممکن ہیں. لہذا ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس مجلس کے انعقاد کی ہمیں توفیق بخشی، اور مزید یہ کہ ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں. معزز سامعین، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 2 آیت مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور وضاحت ہم بیان کریں گے. خلاصہ یہ کہ یہ جو 2 آیتیں کریمہ پڑھی گئیں آپ کے سامنے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور جو دوسری آیت پڑھی گئی کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، یہاں جو انشراح صدر یا شرح صدر کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے، مرد و عورت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور ہم بھی اور آپ بھی یہ دعائیں مانگتے ہیں اپنی نمازوں میں مختلف اوقات میں کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے. یہ کوئی چھوٹی اور معمولی دعا نہیں ہے. شرح صدر اور انشراح صدر، سینے کا کھل جانا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی نعمتوں کے میں سے ایک بہترین نعمت ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام
فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، کہ وہ شخص کہ اللہ رب العزت جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، تو وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ کے ذکر سے جن کے دل سخت ہو گئے، یعنی اللہ رب العزت کا ذکر سن کر کے ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اپنی حالت پہ پہلے ہی کی طرح برقرار رہتے ہیں، تو ان کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آگے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ رب العزت جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے ہدایت کا، یعنی جسے راہ راست پہ ڈالنا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شرح صدر ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ شرح صدر کا معنی ہے سینے کا کھول دینا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ شرح اللہ صدرہ بقبول الحق فانشرح، اللہ رب العزت نے حق کے قبول کرنے کے لیے اس کے سینے کو کھول دیا تو وہ کھل گیا۔ بعض مفسرین نے شرح صدر کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے لیے، انسان کے لیے دین اسلام کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ایمان اور توحید کی طرف کشادہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو شرح صدر عطا ہوتا ہے وہ دین اسلام کی دعوت کو فراخ دلی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر کے مبعوث کیے گئے، ان تمام چیزوں کو قبول کرنے میں وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، تنگی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اور یہ کہ اسلام کے احکامات اور اس کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو حقانیت ہے، اس پر اس کا دل بالکل مطمئن ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ بسا اوقات اسلام سے بیزار نظر آتے ہیں۔ دین اسلام کو ترک کر کے مکمل طور پر کسی دوسرے دھرم کا اختیار کر لینا، مرتد ہو جانا، ارتداد کا شکار ہو جانا تو الگ بات ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، شہادتین کی گواہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لیکن اس کے بعد بھی نمازوں کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، رمضان آ جائے تو روزے بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کس قدر وہ نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اب قاعدے سے نکالتے نہیں نکالتے وہ جانے، ان کا رب جانے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو حج بھی کرنے جاتے ہیں۔ ان کا پڑوسی بیمار ہے، ان کا رشتہ دار، ان کے اپنے گھر میں ان کی اپنی سگی بہن، بھانجا، بھتیجا مفلوق الحال ہے، مقروض ہے، کاروبار میں خسارہ ہے، نانو شبینے کا محتاج ہے، کھانے کے لیے پریشان ہے۔ اپنے خاندان کے لوگوں کے اندر، پاس پڑوس محلے کو تو چھوڑ دیجئے، خاندان میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں ہی دلائے، لیکن وہاں بھی کچھ پیسہ، کچھ رقم خرچ ہوا کرتی ہے، وہ بھی دینے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے مال دیا ہے تو وہ عمرے پہ عمرہ در عمرہ بھی کرتا نظر آتا ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ میں جا کے اعتکاف کر کے لوگوں کو دھونس بھی جماتا ہے کہ میں اس بار خانہ کعبہ میں اعتکاف کیا ہوں، ہر سال میں جاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں دکھتی ہیں، نظر آتی ہیں، لیکن
جو ذہنی اور فکری ارتداد ہے، یعنی اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے ہم مرتد ہو چکے ہیں۔ دین اسلام کے تمام احکامات اور تعلیمات کو ہم نے فراخ دلی کے ساتھ قبول نہیں کیا۔ کہیں نہ کہیں ہم اپنی زبان سے یا اپنے عمل کے ذریعے یہ کہے جاتے ہیں، اسلام کی جو یہ تعلیم ہے، اسلام کا جو یہ حکم ہے، وہ آج کے اس زمانے میں، اس صدی میں، آج کے اس دور میں ذرا پریکٹیکل نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں لچک ہونی چاہیے، کچھ جو ہے فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، کچھ لچک ہونی چاہیے۔ فکری ارتداد کا ہم شکار ہیں۔ اگر ہم نہ بھی کہیں اور اس کو کوئی کہے کہ دیکھیے آپ دین اسلام کے مخالف عمل کر رہے ہیں، یہاں آپ دین اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے مولوی صاحب رہنے دو، اتنا نہیں ہونے والا آج کے زمانے میں۔ کوئی شخص تو یہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں، مطلب کسی انسان کو اگر کہیے تو کوئی یہ بھی کہہ بیٹھتا ہے کہ کیا مولوی صاحب جب دیکھیے آپ لوگ یہی بات کرتے ہیں، کچھ اور کام نہیں ہے آپ کے پاس۔ فکری ارتداد، تہذیبی ارتداد۔ ہم مسلمان ہیں۔ آج اگر کسی اسکول میں کوئی بچی اگر برقع لگا کر کے جائے اور کسی صوبے کی حکومت یا کہیں پر کوئی انتظامیہ بذات خود اگر برقعے کے اوپر پابندی لگا دے کہ ہمارے اسکول میں برقع الاؤڈ نہیں ہے، ہمارے ڈریس کوڈ میں نہیں آتا، آپ کو برقع پہن کے اسکول میں، مدرسے میں، اسکول میں مطلب کالجز میں آپ نہیں آ سکتی۔ کوئی آدمی اگر فوج میں، پولیس میں، ابھی کچھ دنوں پہلے اخبارات کی زینت بنی ہے خبر کہ کوئی ایک صاحب تھے مسلم نوجوان، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں یا کہیں تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے داڑھی وغیرہ رکھ لی، تو ان کو جو ہے وہ لائن حاضر کر دیا گیا کہ بھائی آپ نے بغیر اجازت کے کیسے رکھ لیا؟ بعد میں ایسا مسئلہ ہوا کہ شاید ان کو اپنے معاملے کے لیے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو اس قسم کی چیزیں جب آتی ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو ہو رہا ہے اس پر میں کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں جب یہ چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے آتی ہیں تو ہم احتجاج کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، اخبارات میں آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، جلسوں میں تقریریں کی جاتی ہیں، اور اللہ سمجھ دے مسلمانوں کو۔ سڑکوں پہ نکل کر کے پتھر بازیاں بھی بہت سارے لوگ کر بیٹھتے ہیں، کرتے کم ہے، نام زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جو اسٹون پلیٹنگ ہے، پتھر وغیرہ کا مارنا، یہ شریعت میں سے ہی حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی کو پتھر یا کنکری پھینک کے نہ مارو، اس سے کسی کا تو کچھ ہوگا نہیں، کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے گی، کسی کی ناک ٹوٹ جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن تہذیبی طور پر ہم ارتداد کا شکار ہیں۔ وہاں اگر برقعے پہ، داڑھی پہ، ٹوپی پہ اگر انگلی اٹھ جائے تو ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر میں ہم اس کو اختیار کرنا اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، وہ مغربی طرز فکر یا جن قوموں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں ان سے متاثر ہو کر کے انہی کے طریقے پہ گزار رہے ہیں۔ یہ تہذیبی ارتداد ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جو اسلام ہم قبول کر چکے ہیں، جو اسلام کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ شرح صدر نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان کو شرح صدر ہوتا ہے تو پھر اسلامی تعلیمات اور احکامات اس کے دل میں جاگزی ہو جایا کرتی ہے، اس کی حقانیت کو اس طرح سے ایمان لاتا ہے کہ اس کے اوپر چلنے میں مختلف قسم کی جو پریشانیاں، مصائب اور مشکلات آتے ہیں وہ اس کے لیے دل برداشتہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ یہ شرح صدر ہے۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے اندر شرح صدر کے تعلق سے لکھا ہے کہ اصل الشرح، شرح کی اصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بسط اللحم و نحوہ، گوشت وغیرہ کو پھیلانا۔ یقال کہتے ہیں آگے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ یقال شرحت اللحم و شرحتہ، کہا جاتا ہے کہ میں نے گوشت کے پارچے بنائے، ٹکڑے بنائے، وشرحتہ، میں نے اس کے لمبے لمبے ٹکڑے بنائے اور اس کو پھیلا دیا۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ وَمِنْهُ شَرْحُ الصَّدْرِ، اور اسی سے شرح صدر ہے۔ کس طریقے سے؟ یعنی کہ جس طریقے سے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں لمبے لمبے، اس کو پھیلایا جاتا ہے، وہ پھیل جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، سکھانے کے لیے اس کو پھیلا دیتے ہیں۔
امام راغب کہتے ہیں مفردات القرآن کے اندر میں کہ وَمِنْهُ شَرُّ الصَّدْرِ، اسی سے شرح صدر ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ای بَسْطُهُ بِنُورٍ إِلَٰهِكٍ وَسَكِينَةٍ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَوْحٍ مِنْهُ. مطلب اللہ رب العزت کی جانب سے، شرح صدر کا معنی بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے نور الہی اور سکینت اور رحمت اللہ کی اس کے دل میں اس طریقے سے جگہ بنا لیتی ہے کہ اس کا دل اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، اس کے دل میں تنگی نہیں رہتی. لہذا ضروری ہے کہ آج کے اس دور میں ہم جہاں یہ دعا کیا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب کہ تو نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دے دی ہے تو پھر اس سے ہمارے دلوں کو پھیرنا مت. جہاں ہم یہ دعا کیا کریں کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف مائل کر دے. جہاں ہم یہ دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے رب العالمین اے دلوں کے اندر تصرف کرنے والے، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. وہیں ہم یہ بھی دعا کیا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرما. شرح صدر جب انسان کو عطا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے دین اسلام پہ چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کے احکام و فرامین اس کے لیے مشکل نہیں ہوتے، اور ان احکام پہ چلنے کی وجہ سے اگر پریشانی اور مصائب آ بھی جائیں تو وہ اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لیتا ہے. فرمایا رب العالمین نے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نور پر ہوتا ہے. فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے. یعنی اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کی کتاب کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا اثر ان کے دلوں پہ نہیں پڑتا، ان کے لیے ویل ہے، خرابی ہے. فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ فمن یرید اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے یہدیہ، کہ اسے ہدایت دے، جسے راہ راست پہ ڈالنا چاہتا ہے اللہ رب العزت، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ رب العزت اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اسلام کے لفظی معنی ہوتے ہیں تابع ہو جانا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا. کسی مفسر نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات لکھی کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے یہاں، اور ایک بات یہ بھی جان لے کہ عربی زبان کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر، وہ کوئی غیر مانوس الفاظ نہیں ہے. جو قرآن کا ظاہر ہے وہ ظاہر ہے. کلب کے معنی کتا کے ہوتے ہیں تو کتے ہی کے ہوں گے، حمار مطلب گدھا ہے تو گدھا ہی ہوگا، لحم کے معنی گوشت ہوتے ہیں تو گوشتی ہوں گے. کوئی باطنی تفسیر نہیں ہے کہ قرآن کی ظاہری تفسیر یہ ہے، ظاہری معنی یہ ہے اور باطنی معنی یہ ہے. قرآن کریم جب عربوں پہ نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن آیات اتنی نازل ہوئیں، اس کے جو الفاظ، اس کے جو کلمات جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، ان الفاظ سے، ان کلمات سے عرب بہتر طور پر واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ ان کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ واقف تھے اس سے، کیونکہ قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ تم اس کی جیسی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ، ایک آیت ہی بنا کر کے لے آؤ. اگر قرآن کریم نازل ہوتا جو الفاظ عربی کے، اس کا معنی کچھ اور ہوتا اور اس کا باطن کچھ اور ہوتا تو پھر چیلنج کیسا. لہذا جو لوگ باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یا کہتے ہیں اس کا ظاہر یہ ہے، جیسے شیعوں کی ایک تفسیر اتفاق سے پڑھنے کا موقع ملا، اردو ترجمہ تھا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو فرمایا کہ ہم نے مردار اور خنزیر اور فلاں فلاں تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، تو باضابطے اس کے بغل میں حاشیے میں اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مردار سے مراد اور خنزیر سے مراد نعوذ باللہ من ذالک شیخین ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی ذات گرامی ہے. یہ کیا تفسیر ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کریم جب نازل ہوا، اللہ رب العزت نے ہمارا نام مسلمان بتایا. مسلمان کہتے کسے ہیں؟ لکھا ہے مفسرین نے کہ جب عرب کسی اونٹنی کو
پکڑتے، اس کے ناک میں نکیل ڈال دیتے، تو پھر وہ اونٹنی کیسی ہو جاتی؟ اس کا مالک اسے جہاں چاہتا بیٹھاتا، جہاں چاہتا اٹھاتا، اٹھنے کا حکم کرے گا اٹھے گی، نکیل کھینچ لے گا بیٹھ جائے گی۔ تو کہتے کہ یہ اونٹنی اب مسلمان ہو گئی، ہذہ ناقۃ مسلمہ۔ اسلام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، راہ راست پہ ڈالنا چاہتا ہے، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اسلام لے آئے، اسلام کے لیے اللہ نے ہمارے سینے کو کھول دیا، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، 5 وقت نہ صحیح جمعہ تو پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں جاتے ہیں، کیونکہ کسی مقرر نے یہ بھی بیان کیا بڑی ہی مزیدار بات کہ نمازی بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، 5 کے نمازی، 8 کے نمازی، کھاٹ کے نمازی، 360 کے نمازی، ہے کہ نہیں؟ جو 5 وقت کا نمازی، 5 کا نمازی، جو صرف جمعہ پڑھے 8 کا نمازی، جو صرف عید بقرعید کی نماز پڑھے 360 کا نمازی، اور جو صرف کسی کی میت اور جنازے میں چلے جائے کہ ہم نہ جائیں گے تو میرے یہاں کون آئے گا، جانا ضروری ہے، وہ کھاٹ کا نمازی۔ تو نمازی بھی کئی طرح کے ہوا کرتے ہیں، بطور مزاح کے ہی صحیح، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم ہیں ایسے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اسلام کی دولت سے نواز دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام۔ تو ہمارے لیے اس آیت کریمہ میں کیا ہے بہت کچھ ہے، ہمیں معنی سمجھنا ہے۔ اسلام کے لفظی معنی ہوتے ہیں تابع ہو جانا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جسے راہ راست پہ ڈالنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی کہ اس کا دل اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کا موتی ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اسلام کے معنی ہے موتی ہو جانا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں سرنڈر کرنا، آتم سمرپن کر دینا، سرنڈر کر جانا، نتمستک ہو جانا، بالکل جھکا دینا۔ سر آپ ہی کی بات مانی جائے گی، آپ جو کہیں گے بس ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کے حکم کے آگے ہم نہیں چلیں گے، بس آپ جو کہیے سر، دن ہے تو دن، رات تو رات۔ یہی اسلام چاہتا ہے مسلمان سے، اور مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دے، اس کے جو احکام و فرامین ہیں اس پر وہ عمل کرے، اور یہ مرتبہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے، اور پوری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں، جس کی بات بلا چوں چرا تسلیم کی جائے گی۔ کیوں؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کو راہ راست پہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، مطلب کہ وہ سچا مسلمان بن جاتا ہے، اسلام کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے، رب العالمین کے احکام و فرامین کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے سامنے کسی بھی مسئلے کے اندر کتاب و سنت کی کوئی بات پیش کی جائے، وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، آنکھ بند کر کے اس کو قبول کرتا ہے، چوں چرا نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا کہ مولوی صاحب قرآن میں تو آیا ہے، حدیث میں تو آیا ہے، مفسرین نے فرمایا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، تمام حدیثوں میں موجود ہے، کتب سنن کے اندر صحابہ کا بھی عمل ہے، لیکن ہمارے امام نے تو یہ کہا ہے، ہم تو فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پیر صاحب نے تو نہیں کہا، ہمارے امام صاحب نے تو نہیں کہا۔ زیادہ پڑھا لکھا ہے تو کہے گا ھذا الذی قلدتہ اعلم منک بالحدیث، ارے میں نے جس کی تقلید کی ہے وہ تم سے زیادہ حدیث کو جانتا ہے، اس کے پاس تو 70 پیٹیاں حدیث کی تھیں، نہ 700 نہ جانے کتنی، کتمانے حدیث کے ڈر سے وہ کہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، اس نے ساری حدیثوں کو سمندر میں بہا دیا، وہ تو زیادہ جانکار تھے۔ اس قسم کی باتیں وہ نہیں کرتا۔ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام جس اطاعت، جس فرما برداری، جس خود سپردگی یا جس سرنڈر ہو جانے کا مطالبہ کرتا ہے، اس پر وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا موتی بنا دیتا ہے، چوں چرا نہیں کرتا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہدایت کا ارادہ نہیں کرتا، جس کی سرکشی، جس کی بغاوت کی بنا پہ اللہ رب العزت اس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا وحرجا، اللہ رب العزت اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ضیقا تنگ کر دیتا ہے، حرجن، حرجن کے معنی انتہائی تنگ کر دیتا ہے، اس کے معنی تنگ اور اس کا معنی انتہائی تنگ کر دیتا ہے۔ حرج کے معنی ہوتے ہیں تنگ ہو جانا، انتہائی تنگ ہو جانا، گھٹ جانا،
بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بھی لکھا ہے کہ حرج کہتے ہیں کہ درختوں کا ایسا ہجوم کہ جہاں کوئی داخل نہ ہو سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اثر منقول ہے کہ انہوں نے ایک دیہاتی سے پوچھا، ایک عربی سے پوچھا کہ حرج کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حرج صحرا، بیابان یا جنگلات میں اگنے والا وہ درخت ہے کہ جس کے نزدیک نہ کوئی چرواہا جاتا ہے، جس کے نزدیک نہ کوئی جانور جاتا ہے، چاہے نہ کوئی وحشی درندہ جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم الوابل الصیب میں لکھتے ہیں کہ یہی مثال منافق کے دل کی ہے کہ کسی بھی قسم کی خیر اور بھلائی سے وہ محروم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو راہ راست سے ہٹانا چاہے، اس کی سرکشی کی بنا پر ہدایت کے راستے کو اس سے دور کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، انتہائی تنگ کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس کی مثال کیسی ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان پر مشکل سے چڑھ رہا۔ کأنما یصعد فی السماء، مفسرین لکھتے ہیں کہ کأنما یصعد فی السماء۔ عربی جاننے والے طلبہ علماء اکرام تو بظاہر جانتے ہی ہیں، اور اس مجلس میں چونکہ ہمارا مقصد اگر کہیں پر کسی عربی ترکیب یا قرآن کریم کی آیت کی وضاحت و تشریح اگر ہے تو وہ لوگ ہیں جو عربی زبان کو، وہ طلبہ جو جانتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام اس چیز کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں، انہیں سمجھانا مقصود نہیں بلکہ وہ ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہم نے ان سے ہی سیکھا ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو مجلس میں موجود ہیں۔ تو یہاں ہے کہ کأنما یصعد فی السماء، یہ عربی زبان میں باب سمیہ سے سعیدہ یصعد کے مطلب ہوتا ہے چڑھنا، اور اسی باب سمیہ سے یہ لفظ ہے اور اس سے باب تفعول کا یہ مضارع ہے یصعد۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یصعد اصل میں تھا یتصعد۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ زیادت المبنى تدل على زیادت المعنی، لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پہ دلالت کرتی ہے۔ سعیدہ کا مطلب چڑھنا، یصعد یعنی کہ یتصعد کا مطلب ہوتا ہے مشکل سے چڑھنا، معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ جس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ بہت ہی مشکل سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ مثال کیوں دی؟ کوئی آسمان پہ تھوڑا ہی چڑھ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام کی دولت سے صحیح معنوں میں حقیقی طور پر مالا مال نہیں ہوتا، اس کے دل پر باطل کی گندگی اس قدر چھا جاتی ہے کہ حق کو قبول کرنے سے اس کا دل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے۔ اور آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے، ایک جدید مفسر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یوں کہا کہ اگر کوئی آج کے دور میں اگر آپ سمجھیں کہ آسمان کی طرف چڑھنا مشکل ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک تو آدمی چڑھتا ہے اونچائی کی تو اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، چڑھنا بھی مشکل، اوپر جیسے جیسے جائے گا آکسیجن کی کمی کا خطرہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آکسیجن ایک مرحلے پہ جا کے ختم ہو جائے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ آسمان پہ چڑھنا ناممکن ہے، کتنی مشقت و پریشانی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس کو صحیح معنوں میں شرح صدر حاصل نہیں ہوتا، حق کو جان بوجھ کر کے بھی وہ قبول نہیں کر پاتا، اور اس کے لیے حق کو قبول کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آسمان کے اوپر میں چڑھنا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طریقے سے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اوپر میں رجس کو مسلط کر دیتا ہے۔ رجس کے معنی ہوتے ہیں پلیدگی، پلیدی، نجاست، یا ایک معنی ہے اس کا عذاب، شیطان کا تسلط۔ تو جو لوگ حق کے ثابت ہو جانے کے بعد، حق کے واضح ہو جانے کے بعد، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام و فرامین کے بالکل واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول اگر نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کے سینے کو تنگ کر ہی دیتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کے اوپر میں پلیدی کو مسلط کر دیتا ہے، شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر وہ شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے کے شکار ہو جاتے ہیں، اور شیطان انہیں اپنی مرضی کے مطابق جس وادی میں چاہتا ہے لے کے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور اس کا آخرت تو برباد ہوا ہے۔ اب وقت چونکہ ہونے جا رہا ہے، رات کا اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہے،
تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جب انسان کا سینہ تنگ ہو جائے، شرح صدر سے وہ دور ہو جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بے چینی کا خامیازہ ہمیں اور آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے۔ کوئی امتحان دیا، پاس نہیں کیا، آتم ہتیا کر لیا، اچھے نمبرات نہیں آئے، سوسائڈ کر لیا، کسی کمپٹیشن کی اور مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کی، نہیں ہوا، اس نے جان دے دی، دماغی توازن اپنا کھو بیٹھا، کسی کے کاروبار میں خسارہ ہو گیا، کسی کے بچے فوت ہو گئے، ٹھیک ٹھاک معاملہ چل رہا تھا، اچانک سب خراب ہو گیا، پریشان ہو گیا، ڈپریشن کا شکار ہے، شرح صدر اس کو حاصل نہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ شرح صدر کے حاصل کرنے کے اسباب کیا کیا ہیں۔ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ متعدد علماء کرام نے، خاص طور پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ جو شرح صدر کے اسباب میں داخل ہیں، کہ جن کی بنا پر انسان کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے، سینے کی کشادگی حاصل ہوتی ہے، دین اسلام پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کا دل ڈپریشن سے آزاد ہو جاتا ہے، چنتا مکت ہو جاتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے؟ ان میں سے جو مجھے لگا چند اہم اسباب میں سے 6 یا 7 یا 8 اسباب کو آپ کے سامنے مختصراً میں ذکر کروں گا۔ جو شرح صدر کے اسباب میں سے پہلا سبب جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے قوت توحید، آدمی کے توحید کی طاقت اور توحید کی قوت۔ کیونکہ شرح صدر جو ہے انسان کو تمام قسم کے غم پریشانیوں سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ اگر انسان کا توحید پختہ ہو، رب العالمین پر اگر اس کا یقین پختہ ہو، تو تمام قسم کی پریشانیاں اس کے لیے ہیچ ہو جاتی ہیں، اس کا دل کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ رب العالمین اگر اچھی حالت میں رکھے اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر پریشانی کا شکار ہو جائے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، شرح صدر کے اعلیٰ معیار کو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ آپ غور کریں، وقت مختصر ہے، صرف حدیث کی طرف اشارہ کر دوں۔ آپ نے بارہا جمعہ کے خطبے میں علماء کرام کے وعظ و نصیحت میں وہ حدیث سنی ہوگی، صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کو، صحابی کو جو ان کے پیچھے ان کی سواری پر بیٹھا ہوا ہے، اسے تلقین کر رہے ہیں کہ اے بچے ہے غلام، سن لے کان کھول کر۔ کتنی زبردست بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کا اعلیٰ درجہ ان کلمات کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم اس حدیث کا کیا ہے؟ اے بچے، اگر پوری کی پوری کائنات، ساری بنی نوع انسان کے لوگ، ساری انسانیت، پوری دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں، سب کے سب تیرے پیچھے پڑ جائیں، تو اس حدیث کا ہی معنی و مفہوم ہے سب پیچھے پڑ جائیں، یعنی کہ تجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں، لم یضروک شیء، وہ ذرہ برابر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنی تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ جب انسان کا عقیدہ یہ ہو تو اس کو کیا پریشانی ہوگی، کیوں وہ گھبرائے گا؟ اور اگر یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے اکٹھا ہو جائیں، تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، نفع پہنچانا چاہیں تو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایک بندہ مومن جس کو شرح صدر حاصل ہو جایا کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے پریشانی آئی ہے، فلاں آدمی میرا دشمن نظر آ رہا ہے، بظاہر کوئی جماعت یا کوئی شخص یا کوئی حکومت یا کچھ بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہے، ہمارا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں صرف حکم دیا ہے ہم اپنے دین پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ توحید کی جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو ہم اپنے سینے سے لگائیں، ذرہ برابر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کریں، نہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ نبی کی رسالت کے اندر ہم شرک کے مرتکب ہوں۔ ایک شرک فی التوحید ہے اور ایک شرک فی الرسالت ہے، آپ جانتے ہیں رب العالمین کی وحدانیت میں شریک کرنا، کسی کو یہ شرک فی التوحید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی امتی کو رسول کا درجہ دینا شرک فی الرسالت کے درجے کے اندر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں تو ہمیں شرح صدر حاصل ہوگا۔
تمام سیرت نگاروں نے، علامہ ابن ہشام وغیرہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، گرچہ اس کے اندر کس قدر ذوف بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے، لہو لہان کر دیے گئے، پتھروں کی بارش ہو گئی، آپ کے نالین مبارک کے اندر، جوتے کے اندر خون بھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بسی کے عالم میں چند کلمات اپنی زبان سے نکالے تھے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں اپنے ہیلے کی کمزوری، اپنی ناتوانی اور لوگوں نے جو مجھے ذلیل و رسوا کیا ہے، ان تمام کی شکایت میں تجھ سے کرتا ہوں۔ لمبے جملے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، إِن لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي۔ اللہ اکبر، اے اللہ، سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے، مجھے مکے سے نکالنا چاہتے ہیں، تیرے دین کی میں دعوت دیتا ہوں تو پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، لیکن اے اللہ، إِن لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تیرا غضب میرے اوپر نازل نہ ہو، اگر میں تیرے سامنے سرخرو ہوں، تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ حضرت خبیب کو جب سولی پہ لٹکایا گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، اگر میں مسلمان ہو کر کے مارا جاؤں، صرف اس لیے مجھے قتل کیا جائے کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي أَوْ مَسْجِدِ، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دین اسلام کی میں کس پہلو پر مجھے قتل کیا جائے، مارا جائے، کوئی بات نہیں، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر اس کے دین کے راستے میں، اس کے دین کے چلنے کی بنا پر کوئی لے لے تو اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ گویا کہ انشراح صدر کے ایک اہم چیز یہ ہے کہ قوت توحید، ہماری توحید پکی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز وہ یہ کہ اللہ رب العزت سے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ دوسری روایت ہے، امام احمد نے اس کو روایت کر کے اس کی تصحیح بھی کی، کہا کہ میں، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، بندہ اللہ رب العزت سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے دین کو رسوا کر دے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا دین سرخرو نہیں ہوگا، مسلمان سرنگو ہو جائیں گے، مساجد سے اذانیں روک دی جائیں گی، مساجد بند کر دیے جائیں گے، مدارس بند کر دیے جائیں گے، مسلمانوں کو اپنے دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا، یہ بدگمانی ہے میرے بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ اختصار سے ایک جملہ بتا دوں، حسن ظن بڑی اچھی چیز ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے حسن ظن اور ایک ہے فریب حسن ظن۔ حسن ظن کیا ہے؟ ایک آدمی، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کسی بے نمازی کو آپ کہیں کہ نماز پڑھ لو، وہ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، رحم کرے گا۔ کسی شرابی کو، کسی جواری کو اگر آپ کہیں کہ گناہ کے کام ہے ترک کر دو، دیکھو اللہ، بولے اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ حسن ظن نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فریب حسن ظن ہے، حسن ظن کا فریب ہے۔ حسن ظن یہ ہے، اس کی مثال کہ کسان کھیتی کرے، کھیت کے اندر جتائی کرے، بوائی کرے، کھاد ڈالے، پانی ڈالے، بیج اچھا سے اچھا ڈالے، تمام چیزوں کو بروئے کار لائے جو ایک فصل کے لیے اچھا ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس کو وہ استعمال کرے، اس کے بعد اللہ سے خوش گمان ہو، اللہ سے اچھا گمان کرے کہ اللہ فصل اچھی لائے گا۔ ایک آدمی کھیتی ہی نہ کرے، کوئی طالب علم محنت ہی نہ کرے، کوئی آدمی شادی ہی نہ کرے، کہے اللہ تعالیٰ مجھے صحت مند اولاد عطا کرے گا، میرے کھیت کے اندر خوب جو ہے وہ فصل آ جائے گی، میرے باغات کے اندر خوب پھل آ جائیں گے، بغیر پڑھے ہوئے میں امتحان میں پاس کر جاؤں گا، یہ حسن ظن نہیں ہے، یہ فریب حسن ظن ہے۔ بندہ عمل کرے، اس کے بعد اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ حسن ظن رب العالمین سے رکھے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرح صدر کے اسباب میں سے ایک دوسرا سبب، اور تیسرا سبب بہت ہی اہم، وہ یہ کہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا تمام قسم کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے، جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رحم فرماتا ہے، بندے کی روحانی حالت، اس کی تمام حالتوں کو درست کرتا ہے، اس کی معاشرتی حالت کو درست کرتا ہے۔ ہم اور آپ دعا نہیں کرتے، دعا میں مخالفت سے کام لیتے ہیں۔ وہ روایت میں کیا موجود ہے؟
کچھ قیدی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں ایک قیدی عورت بھی تھی، اس کے سینے سے دودھ بہہ رہا تھا، اس نے قیدیوں میں سے ایک بچے کو پایا، اس کو سینے سے چمٹا کر کے دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، جس قدر اس کی استطاعت ہوگی وہ اس کو جہنم میں جانے یا آگ میں جانے سے بچائے گی۔ کہا اللہ رب العزت یہ عورت اپنے بچے پہ جس قدر مہربان ہے، اللہ رب العزت سے زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اللہ اکبر، رحیم ہے اللہ رب العزت، اس سے زیادہ رحیم ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کثرت سے دعا کریں، اللہ رب العزت کی رحمت کو تلاش کریں، اللہ کو پکاریں۔ اور ایک اہم چیز کہ گناہوں کو ترک کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر ہم شرح صدر چاہتے ہیں، اگر شرح صدر کے متلاشی ہیں کہ اللہ ہمارے سینے کو کھول دے، دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، دلوں کا ڈپریشن ختم ہو جائے، ہمارا دل جو تنگ ہو چکا ہے دلوں کے اندر وسعت پیدا ہو جائے، ہمیں گناہوں کو فوراً ترک کرنا چاہیے۔ گناہوں کے ترک کرنے میں جلد بازی سے کام لینا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہگار کو دنیا میں ملنے والی جو فوری سزا ہوتی ہے، جو فوراً ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ دلوں کی تنگی، دلوں کی سختی، گمراہی، غم، حزن اور پریشانی، یہ فوراً ملنے والی سزا ہے گناہ کی بنا پر۔ اس کا دل اندر سے خباثت کا شکار ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بروئے کار لائیں۔ اور پانچویں چیز کہ فرائض کی ادائیگی اور اس پر دوام، جو اللہ نے فرض ہمیں کیا ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جس کے اگر اس کی استطاعت ہے، اور نماز وغیرہ جو بھی فرض احکام ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کی ادائیگی ہم کریں اور اس پر مداومت اختیار کریں، استقامت کے ساتھ اس کے اوپر ڈٹے رہے۔ یہ نہیں کہ آج کوئی نیکی کی کل کو چھوڑ دیا، بلکہ پابندی کے ساتھ جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی کے اندر آدمی کوشش کرے۔ اور چھٹی چیز اور اہم چیز، نیک لوگوں کی مجلس کا اختیار کرنا۔ علماء نے لکھا ہے شرح صدر کے لیے بہت ضروری ہے۔ تنہائی انسان کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ تنہا بیٹھے ہیں، موبائل نکالیں گے، نہ جانے کیا کیا دیکھ بیٹھے گے۔ آپ جا رہے ہیں تقریر سننے، کوئی اچھا پروگرام دیکھنے، اس پر کچھ آ گیا، آپ نے کلک کیا، وہاں سے فیس بک پر گئے، وہاں سے نہ جانے کہاں گئے، ایک ویڈیو آ گیا اچانک، آپ نے اس کو کلک کیا اور آپ شیطان نے بہکا دیا، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ تنہائی کو اختیار نہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس اختیار کریں، علماء کرام کے ساتھ بیٹھے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، نماز، روزے، دین، رسول اللہ کی باتیں کریں، انشاءاللہ آپ کو شرح صدر حاصل ہوگا۔ اور ساتویں چیز قرآن کریم کی تلاوت، جو آپ سنتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت شرح صدر کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور آخری چیز کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ شرح صدر کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ہم صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کو پڑھا کریں، یاد نہیں ہے تو یاد کریں، کتابیں خریدیں، علماء کے پاس آ کر کے سیکھیں۔ صبح کی دعا، اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ دعا پڑھیں، شام ہو جائے، امسینا وامسی الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير هذه الليله فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، جو دعائیں ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو پڑھیں۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں، اور بھی بہت سارے اذکار ہیں، ان کو یاد کریں، ان کے معنی اور مطالب کو جانیں۔ گھر سے باہر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سواری پر سوار ہو، بسم اللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ان کے معنی اور مطالب کو سمجھ کے یاد کریں۔ کثرت سے اگر ہم صبح و شام کے اذکار اور ان دعائیں معصورہ جو ہے وہ ہم یاد کریں، اور موقع بموقع جن دعاؤں کی تعلیمات اللہ کے رسول نے دی ہے اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی انسان کو شرح صدر عطا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں، پھر آپ تمامی حضرات کو شرح صدر جیسی عظیم دولت سے نوازے، اور ہمارے دلوں کی جو تنگی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے اعمال کی بنا پر جو سختی پیدا ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنگی کو دور کر دے، ہمارے دلوں کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دے، تاکہ ہمارے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جائیں تو ہمارے دل جو ہے اللہ رب العزت کے خوف سے لرز اٹھیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔